بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا شرعی پردہ، وہ اصل میں نے شروع کیا ہے، مگر فاطمہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ حاجرہ نے چند لمحے اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ فاطمہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی ہے تو اسے کمر فل ٹیبل کرنے کو خود ہی خاموشی توڑ دی۔ واہ جی سبحان اللہ، اللہ استقامت دے۔ بہت خوشی ہوئی۔ فاطمہ کب اور کیسے؟ فاطمہ کی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی تھی، سوچوں میں گم، اپنی سوالوں کا حل پانے کو بے تاب۔ کتنے ہی دنوں سے الجھن کا شکار تھی۔ حاجرہ کے ایکسائٹمنٹ بھرے رسپانس نے اسے ہمت ذرا بڑھا دی۔ جی بس کچھ ٹائم ہوا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے سب کی مخالفت مول لے کر اپنے پردے کو بچایا۔ میں نے تب آپ کے وہ کمنٹس پڑھنے کے بعد یہ قدم اٹھایا، مگر تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی۔ بہت مشکل ہو رہا ہے۔ سب کا میرے ساتھ رویہ کچھ بدل گیا ہے، یعنی میرے والدین۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا حاجرہ؟ لرزتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ فاطمہ کو صبح امی سے سنی لعن طعن یاد آ رہی تھی۔ تکلیف اندر تک اتری تھی، اب تک ٹوٹا دل نہیں سنبھل پایا تھا۔ او صحیح، یاد آ گیا۔ حاجرہ کو حیرانی ہوئی، اس کے ایک منٹ نے کسی طرح زندگی کی کایا پلٹ دی تھی۔ یعنی کیسے؟ وہ تو بس ایک سوال پر تھوڑا بہت سمجھا کر جواب دیا تھا، پر پڑھنے والی کتنی ہی اور بہنیں ہوں گی جن کے لیے وہ الفاظ کیسے موٹیویشن بن گئے ہوں گے، اس کا تو خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کیسے کیسے انداز میں اپنی راہ کا کام لیتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حاجرہ کا دل تشکر کے جذبات سے بھر گیا تھا۔ فاطمہ آپ پریشان نہ ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کس مشکل سے گزر رہی ہیں، کیونکہ خود اس سے گزر چکی ہوں۔ آپ کو اپنی مکمل جدوجہد سناتی ہوں تاکہ آپ کو ٹپس بھی مل سکیں اور ہمت بھی بڑھے۔ دیکھو، جب میں نے شرعی پردہ شروع کیا تھا تو کچھ سال تو بہت ہی مشکل گزرے تھے، یعنی اس حوالے سے کہ سب کو ایک شاک لگا، ایک میگا الیکٹرک شاک، جسے لینے کا وہ شاید وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہماری فیملی میں پردہ بس نام کا پردہ ہے، یعنی بازاروں میں پردہ، مگر خاندان والوں سے نو پردہ ایٹ آل۔ تو ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز تھی جسے میں نے سب پہ کوئی الزام لگا دیا ہو کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، سو اس لیے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی سب مائنڈ کر رہے تھے کہ جی میرے سامنے کیوں پردہ ہو رہا ہے، حالانکہ سب جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ایسے ہی ہے۔ اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کزنز محرم نہیں ہوتے، اسی ہی طرح والدین کے کزن سگے ماموں نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر لوگوں کے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بس کیا کہا جائے، میرے پیرنٹس بھی خاندان کے پریشر میں اچھے خاصے تھے، کیونکہ وہ دین کی پراپر تعلیم نہیں رکھتے تھے، بس عام مسلمان ہیں، دین کا باقاعدہ علم نہیں تھا۔ تو بس خاندان والے ناراض ہو رہے تھے تو یہ بھی ان کے پریشر میں آ رہے تھے، اور پھر میری شامت۔ خیر، میں نے بہت ٹارچر سہا ہے پیرنٹس اور خاندان کا۔ وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا کہ ماں باپ یوں بھی کر سکتے ہیں کیا۔ البتہ بس ایک ہی چیز تھی جو ٹھان لی تھی کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے گا، پیرنٹس بھی نہیں، تو پھر پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور ایک طرف اللہ، اور بس اللہ کو ہی چننا ہے۔
دعائیں بہت کی کیونکہ وہی سہارا تھی۔ میں زیادہ تر وقت اللہ سے ہی باتیں کرتے اور دعا میں روتے گزارتی تھی۔ بس رو دھو کر جمی ہوئی ہوں۔ بہت سال لگ گئے لیکن اب جا کے انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ سیدھی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اب بھی کبھی کبھار سننی پڑ جاتی ہے لیکن اب بات تانوں تک ہی رہتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ الحمدللہ، البتہ خاندان والے تو اب بھی باتیں بناتے رہتے ہیں پر مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ فاطمہ سے رہا نہ گیا، جذبات میں رپلائی لکھنے لگی، جی جہاں اپنے والدین ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں مگر مجھ سے باتیں برداشت نہیں ہوتی، خاص کر جب رشتے کی بات ہوتی ہے اور میرے پردے کی وجہ سے انکار ہو جائے تو تب میری بہت شامت آتی ہے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ یہ سب بتایا تھا نا، تب بھی میں شرعی پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد شروع کیا، چھپ کر کیا تھا، لیکن جب پرپوزلز آئے تو سب کو پتہ لگ گیا۔ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں پلٹ نہ جاؤں۔ جی ہاں، رشتے والے مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے بھی یہ سب سننا پڑا تھا۔ دیکھو، میں پڑھائی میں اچھی ضرور تھی مگر بہت ہی شرمیلی تھی، ایسی ہوتی تھی کہ بس جو اپنے حق کے لیے بھی نہ بول سکے۔ البتہ آج ایسی نہیں ہوں، الحمدللہ خود میں سے کمزوریاں ختم کر لی ہیں، مگر پہلے بہت ہی کمزور تھی۔ جہاں کئی پیرنٹس نے جو کہا صحیح ہو یا غلط، بس سر جھکا دیا۔ میں تو خواب میں بھی اتنا بولڈ سٹیپ لینے کا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن اللہ قدم خود مضبوط کرتے ہیں اور استقامت دیتے ہیں۔ جب کوئی ٹھان لے کہ وہ واقعی اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن تب اسے ٹیسٹ سے بھی ضرور گزرنا پڑتا ہے خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے چاہے رونا دھونا پڑے، کتنا ہی کمزور ہو، بس گرنا پڑتا ہے مگر واپس نہ جائے اور قدم قدم پر دعا کو ضرور پکڑے رہے۔ قرآن و سنت سے ہمت لے، پھر وہ استقامت پا لیتا ہے، اسے عطا کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ میں ایسی ڈرپوک سی لڑکی تھی، بلکہ ہی کمزور، بالکل ہی کمزور۔ اگر اللہ کی مدد سے میں یہ نہ کر پائی ہوں تو آپ تو مجھ سے کہیں بہتر کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ یہ شیطان ہوتا ہے کہ جب انسان کو نیک عمل سے روک نہیں پاتا تو پھر لوگوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتا ہے، زندگی مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان ڈر کر ہمت ہار جائے اور واپس لوٹ جائے۔ یہیں ہمیں خود کو بدر کا واقعہ یاد دلانا چاہیے کہ ایک طرف اپنے عزیز اور ایک طرف اللہ۔ جیسے صحابہ نے کیا ویسے ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان کی سٹوری سنتی تھی، پڑھتی تھی تاکہ ہمت ملے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سوچیں، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، کہاں ایک سیلیبریٹری جیسی لائف اور کہاں ماں نے گلیوں میں گھسٹوایا کہ اسلام کیوں قبول کیا۔ مدینہ میں صحابہ نے جب ان کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی مصعب ہیں، یعنی جیسا آج کا سیلیبریٹی ہو، برانڈڈ چیزیں۔ مصعب بن عمیر ایسے ہوتے تھے اسلام سے پہلے۔ مدینہ میں ان کی خراب مالی حالت دیکھتے ہی صحابہ رو پڑے تھے۔ عہد میں پھر ان کو شاندار شہادت بھی نصیب ہوئی۔ ان کی مشکلات دیکھتی جائیں اور پھر انعامات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی انسپائریشن ہے کہ آپ اپنا باپ ان کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، پھر طائف کے پتھر بھی تو ہیں۔ ہمیں یہ سب تو نہیں ملانا، تو ہمت چھوڑنے کی کوئی وجہ کیا اور کیوں ہو ہمارے پاس؟ یہ درست ہے کہ غیر ڈنڈا بھی ماریں،
تو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اپنوں کے ایک کڑوے لفظ سے ہوتا ہے۔ پوری روح اندر تک زخمی ہو جاتی ہے۔ مگر وہ لوگ بھی تو تھے، اور ان کا صبر و استقامت، اس لیے وہی تو عملی نمونہ ہے کہ جب ہم رو دیں اور ہمت ہارنے لگیں تو ان کی کہانیاں ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنیں۔ بس یہ کہوں گی کہ صبر اور نماز سے مدد کا ایسے ہی نہیں کہا گیا، بہت بڑا اور مضبوط سہارا ہے یہ دونوں۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگیں، یہ سہارا پکڑیں، قرآن کھولیں، ترجمے سے پڑھیں، کوئی نہ کوئی آیت ضرور مل جاتی ہے دل کو دلاسا دینے والی۔ اب رشتوں والے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ یہ بھی ایک کامن ٹرک شیطان کی، جس بھی پردے والی بہن سے پوچھو تقریباً سب ہی کی یہی سٹوری ہوتی ہے۔ پہلے ویسے ڈانٹ ڈپٹ، پھر اسی سے کام نہ بنے تو رشتوں پر لیکچرز کے اتنا پردہ کرو گی تو کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جی میرے 3 پرپوزلز ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ بھی رشتوں کے معاملہ میں یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر کا سن کے سب بھاگ آئے، مگر پردے کو سیریس نہیں لیتے تھے اور میں تو خود انکار کر دیتی تھی، اور وہ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جیسے بعد میں لڑکی کو سیٹ کر لیں گے، ابھی تو ڈاکٹر ملے نا۔ مجھے ایک بات پتہ تھی کہ دوستوں کو بھی دیکھا تھا کہ لڑکی اتنے پردے دار، اور لڑکی کی داڑھی بھی نہیں، نہ پردے کی طرف محبت، نہ 5 وقت کا نمازی، تو بعد میں ان کی لائف جہنم بن گئی۔ یا تو پردہ چھوڑنا پڑا یا دن رات عذاب۔ تو بس یہی سوچا تھا کہ یا تو عمل والا دینی ہو یا پھر بیٹھی رہوں گی، نہیں کروں گی شادی جب تک ایسا نہ ملے۔ اتنے بڑے بڑے رشتے آتے رہے، انجینئر، آفیسرز وغیرہ، مگر میرا صاف انکار ہوتا تھا۔ ماں باپ سے جو گالیاں سننی پڑتی تھی بس مت پوچھو، رو رو کر وقت گزارا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میری بھی شادی نہیں ہونی، مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، مگر پیرنٹس جب پریشان ہوتے ہیں تو ان کو جب لوگوں کی سننی پڑتی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور پھر ان سب کا غصہ بھی مجھ پر ہی نکلتا ہے۔ نہیں ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، ایسا نہیں سوچتے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے وہ ان سے امید رکھتا ہے۔ اللہ بس آزماتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو نا امیدی والی باتیں ہیں۔ دیکھو اب الحمدللہ میری منگنی ہو چکی ہے، ایک لمبی تکلیف، اتنے بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ساتھ دیا، اکیلا تو نہیں چھوڑا نا۔ آپ کو بھی اس ہی لیے اپنی کہانی بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی حوصلہ ملے اور نا امیدی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، بس اس لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی، مجھے کچھ ہمت ملے۔ اللہ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ بہت سی خوشیاں دے، آمین آمین ڈیئر۔ اللہ آپ کو بھی جلد ہی نیک زوج عطا کرے، دل سے دعا ہے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ خاندان میں بھی کوئی دینی نہیں تھا، تو خاندان والے بھی غصہ تھے، ہمارے رشتے قبول نہیں کیے گئے۔ ان کو کیا پتا تھا میں نے انکار کیا ہے، میرے والدین نے نہیں، مگر سننی تو پیرنٹس کو پڑتی تھی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا مگر مجبور تھی، ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں باپ کی خاطر دین سے دور انسان کو اپنا لوں، والدین بعد میں ساتھ نہیں دیتے، یہی کہتے ہیں بیٹی اب تو تمہارا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے، واپس مت آنا اور میں جہنم میں پھنسی رہوں، شوہر میری نہ سنے اور میں اس کی نہ سنوں، وہ پردے اور دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانی پر حکم صادر کرے اور میں یہ نہ مانوں اور ساری عمر جھگڑا لڑائی ہوتی رہے، یہاں تک کہ میرا بھی اخلاق برقرار خراب ہو جائے اور رہتی سہتی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ میری طرف دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا دینی رشتے کا، کوئی امید نہیں تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد سہیلیوں کے ذریعے دینی رشتے آئے،
جو گھر پر بتائے، مگر وہاں یہ تھا کہ مالی حالات ذرا صحیح نہیں تھے اور تعلیم میں بھی سمپل ماسٹرز یا MBA یعنی ڈاکٹر والوں کو ہوتا تھا، نہ کہ کوئی ڈاکٹر ہی ملے یا انجینئر۔ مگر ایسا نہیں تھا، پر میں خوش تھی، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ماں باپ نہیں مانے کہ نہیں تم ڈاکٹر ہو تو نہیں ہو سکتا، بس یہ ہوتا رہا۔ یا کبھی ڈاکٹر بھی کوئی ہوتا تو کہتے کہ کون اتنا دور کے شہر جا کر پتہ لگائے، چھان بین کرے تو بس چھوڑو۔ بہت تکلیف ہوتی تھی، ایک تو دنیا میں عملی دین والے ویسے بھی کم ہیں، مشکل ہے ملنا، اور اوپر سے یہ انکار پہ انکار، تو کیا بنے گا۔ بہت دعائیں کرتی تھی، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر، بس نہ پوچھو کہ نیک زوج کے لیے کیسے کیسے دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ میں پہلے اتنی دینی نہیں تھی۔ دین کی طرف آئی تو پتہ چلا کہ عمرہ کیسے ضائع کر دی، اور اب باقی عمر کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے۔ خیر بہت ٹائم گزرا، شاید 7 سال لگ گئے اب اس ساری سڑ گل میں۔ تب اسٹوڈنٹ تھی، پھر ابھی پچھلے سال ایک دینی رشتہ آیا، حالانکہ یعنی کوئی بھی امید نہیں تھی، ذرا بھی نہیں۔ صحیح تو کیا اب عمر ہے آپ کی؟ ابھی 25 سے اوپر اور 30 سے کم۔ تب میرے والدین کو یقین ہو گیا کہ اور کسی صحیح دین والے سے کیا تو یہ واقعہ شادی نہیں کرے گی اور نہ ہی ہماری سنے گی، تو عمر نہ چلی جائے، لہٰذا اس لیے مان گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ انجینئر 25 سے اوپر ہیں اور 7 سال آپ کو اس سڑ گل میں لگے، پھر تو آپ نے بہت پہلے سے ہی کوشش شروع کر دی تھی۔ مطلب بہت چھوٹی عمر میں آپ کو پردے کی سمجھ آ گئی، اور اس عمر میں بھی اتنی سڑ گل۔ بس یار شکر ہے کہ آ گئی تھی، اللہ نے اچھی دوستیں دے دی تھی، سو بس سوچ بدل گئی الحمدللہ، ورنہ خود سوچوں تو لگتا ہے کہ میں ہرگز اس قابل نہیں تھی۔ مگر 7 سال بہت لمبا ٹائم ہے، اور میرے ساتھ تو یہ سب اب شروع ہوا ہے۔ فاطمہ نے افسردہ سا جواب دیا، دیکھو ہر ایک کی اپنی مسافت ہوتی ہے، مجھے 7 سال لگے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ میرے ساتھ کی قرآن کلاس کی فرینڈ کا شاید کچھ ہی سالوں میں سب ہو بھی گیا، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا امتحان ہوتا ہے، اللہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں، ہر ایک کو مختلف ٹریننگ ملتی ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے حالات کے لحاظ سے کیا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے بتائیں۔ پھر فاطمہ اب بے چین سی پوچھنے لگی، پھر یہ ہوا کہ رشتہ ہو گیا الحمدللہ، جیسے اللہ کا حکم آ گیا ہو کہ اب آزمائش ختم ہے۔ سبحان اللہ، اب خوشیاں بھی تو ملی نا، جو امتحان دیا اس کا انعام بھی تو ملا۔ الحمدللہ، بس اللہ کی رحمت ہے، ورنہ میرے عمل اس لائق نہیں تھے۔ خیر تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ سب میرا امتحان تھا، ہر دینی رشتے پر انکار اصل میں میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ میں نے ہر دفعہ اپنی پوری کوشش کی تھی کہ گھر والے مان جائیں، لیکن کوشش کے بعد بھی جب نہ مانے تو میرے لیے اصل رشتے کے لیے کوالیفائی ہونے کا ٹیسٹ تھا کہ واقعی دین والی زندگی پانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں محاورتاً کہہ رہی ہوں، ورنہ کوئی کوالیفائی تو ہم نہیں ہو سکتے، بس کوشش کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں بے شک۔ لیکن اس رشتے پر سب ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ہے کہ شیطان نے یہاں بھی رشتہ طے ہو جانے کے بعد ان کا دل بدلنا چاہا، مگر میں نے پوری کوشش کر دی کہ اب ایسا نہیں ہو، اور اس دفعہ الحمدللہ کامیاب ہوگی، جیسے یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔
صحیح بات ہے، شاید اللہ ہمیں کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہو۔ میرے لیے میٹرک کے بعد سے رشتے آتے رہے، فیملی میں بھی اور آؤٹ فیملی میں بھی۔ تب میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن سب ریجیکٹ ہو رہے تھے اور اب آگے پردے کی وجہ سے انکار۔ بس آپ نا امید نہ ہو، اللہ ان کے لیے سمندروں میں راستے بناتے ہیں، لاز آف نیچر بدل دیتے ہیں۔ جو ان پڑھ اندھا اعتماد کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جی اب سمجھ رہی ہوں، اللہ مجھے بھی مضبوط بنائے، آمین۔ آپ سے بات کر کے دل واقعی ہلکا ہوا ہے، اپنے امتحان میں ثابت قدمی کے لیے بہت ہمت ملی ہے، اب بھی انشاءاللہ شیطان کی چالوں سے نہیں ڈروں گی۔ الحمدللہ، شاباش مائی ڈیئر، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنی جدوجہد میں اپنا اخلاق کبھی ضائع مت کرنا۔ گھر پر محبت اور خدمت سے دل نرم کرنا اور آہستہ آہستہ کر کے ان کے دلوں میں بھی دین کی بات ڈالتی رہنا، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ ناسمجھی میں بھی دین سے دور جا رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور برداشت کھو دینے پر دعوت دین پر الٹا اثر ہوتا ہے۔ میں نے بھی ان اصولوں پر چلنے کی کوشش کی تھی اور آج الحمدللہ میرے گھر والے میری بات بہت حد تک سمجھنے لگے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے میرے موقف کی پرزور وکالت کرتے ہیں۔ یہ سب کبھی نہیں ہو پاتا اگر میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے کی کوشش نہ کرتی۔ اللہ آپ کا مددگار ہو، پیاری فاطمہ۔ آمین حاجرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دل پرسکون ہو گیا، فاطمہ کی آنکھیں نم تھی۔ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی میری پیاری بہنا، اللہ آپ کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل کر لے۔ فاطمہ کافی دیر تک فرتے محبت سے اسکرین کی جانب دیکھتی رہی۔ ایمان والے ساتھی کتنی بڑی نعمت ہوتے تھے، گرنے والے کو پھر سے اٹھا کھڑا کرنے والے، واقعی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک